گوشوں کنار سے کونوں خدروں سے آوازیں آتی ہیں کہ صاحب فاتحہ پہنچتی نہیں ہے، مر گئے ہیں، ضرورت کیا آ رہی ہے فاتحہ پڑھنے کی۔ بعض ہمارے دوستوں کے ہم جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے کان میں پھونک دیا جاتا ہے جی ہاتھ اٹھا کے فاتحہ مت پڑھیے گا، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی مر گئے ہیں، اب فاتحہ تو پہنچتی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، میں سرکار کے روزے پر جب گیا اور سلام کرنے لگا تو کہنے لگے جی ایک سلام کہہ کے دوسرا سلام اپنی پسند کا مت کہو، اس لیے کہ پہنچتا نہیں ہے۔ الجھنا شروع ہو گئے ہمارے ساتھ۔ باہر نکلا جنت البقیع کی طرف جاتے ہوئے، وہ جو صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے وہ مصری تھے، مصر سے آئے ہوئے تھے۔ گفتگو کچھ آگے بڑھی، میں نے کہا جی صلوات نہیں پہنچتی، سلام نہیں پہنچتا، کہنے لگے نہیں مر گئے، کوئی صلوات سلام نہیں پہنچتی۔ میں نے کہا آپ کے والد زندہ ہے، کہنے لگے جی ہاں زندہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے دادا زندہ ہے، کہنے لگے نہیں انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ناراض ہو گئے مجھ سے، کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آ رہی، میرے مرے ہوئے دادا پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا لعنت پہنچ گئی، صلوات نہیں پہنچتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی انداز ہے سوچنے کا، ہمارا بھی اور کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پڑھا دیا کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، میں تو کہتا ہوں جو ہمارے ہاں کا جو انداز ہے، میں ایک اور تھوڑی گنجائش دے دیتا ہوں اپنے ان دوستوں کو کہ یہ جب ہم ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ توحید پڑھ رہے ہوتے ہیں مرنے والوں کے لیے، تو یہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی یہ علمی بحث ہے، یہ اللہ جانے، مردہ جانے، پڑھنے والا جانے۔ لیکن ہمارے ہاں کا انداز تعظیم ہے کسی مرنے والے کے لیے، اس پہ تو کم سے کم آ جاؤ، اتنی شدت تو نہ دکھاؤ کہ ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتے۔ بھئی انداز ہے تعظیم کرنے کا، مرنے والے کی تعظیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے قدردانی کے لیے جمع ہیں۔ اور اس سے بالاتر بات تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو کریم مانتے ہیں اور اللہ سے اس کے کرم کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر۔ آپ لوگ کچھ تھکے تھکے سے خفا خفا سے بیٹھے، بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے عزیزان گرامی، لیکن اللہ منوا دیتا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ حضرات؟ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو عظمت عطا فرمائے، اللہ آپ کو حفاظت عطا فرمائے، اللہ آپ کو رزق میں عزت میں آپ کے اضافہ فرمائے۔ ایک ایک فرد جو ادھر بیٹھا ہے، جو آواز میری سن رہا ہے، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے نہیں ہیں مگر اللہ منوا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ وسیلے کو مانتے نہیں ہیں مگر ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا نا ان کے بھائیوں نے، تو پکار رہے تھے یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر۔ جبریل نازل ہوئے، جبریل نے فرمایا ہے یوسف اگر تم بچنا چاہتے ہو تو ذرا اپنا ہاتھ پھیلاؤ اور اس پہ غور کرو، 5 انگلیاں ہیں، 14 بند ہیں۔ اللہ نے یہ پوری کائنات 5 اور 14 کی وجہ سے بنائی ہے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے بھائی، یہ خود بخود نہیں بنی یہ چیزیں، اس میں رموز ہیں، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، کچھ استعارے ہیں، کچھ کنائے ہیں، ان پہ غور کرو۔ ٹھیک ہے؟ نہیں مان رہے؟ قبروں پہ جانا بدعت ہے بھائی۔ اللہ آپ سب کو نبی کا مزار دکھائے اور اللہ آپ سب کو جنت البقیع وہ اجڑی ہوئی قبریں بھی دکھائے۔ اور آج کی اس مجلس میں یہ بھی سب دعا کر کے جائیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مزار بنے جو مزار 1924 میں گرائے گئے تھے، ابن بطوطہ کے سفر نامے میں لکھے ہوئے ہیں، ابن خلدون کے سفر نامے میں ان مزاروں کی تصویریں موجود ہیں۔ میں اس بحث پہ، یہ میرا مضمون نہیں ہے کہ یہ کیا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مزاروں پر نہیں جانا چاہیے اور مزارات پہ جانا بدعت ہے فلاں۔ میں ان سے شدت کو کم کرنے کی دعوت دے رہا ہوں، شدت کو کم کریں۔ یہ مزارات پر دھماکے کرنا، گرا دینا، ان کی بے حرمتی کرنا، اس میں ذرا شدت میں کمی لے کر آئیں۔ آپ نہیں مانتے مزار کو، اللہ منواتا ہے۔ مثال دینے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے ابھی جناب مصطفیٰ صاحب، اللہ تمام حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جی خانہ کعبہ تو 4 گوشوں والا ایک عمارت ہے نا، وہ جو جس نے سیاہ پوشی، جس نے سیاہ چادر اڑی ہوئی ہے، وہ 4 گوشوں والا مربع ایک عمارت ہے نا جو خانہ کعبہ ہے، اس کے ساتھ جو ناٹی سی دیوار ہے، وہ چھوٹی سی دیوار ہے جسے حتیم کہتے ہیں، وہ تو خانہ کعبہ نہیں ہے۔
مگر اس کا طواف نہیں کرو گے تو طواف باطل ہو جائے گا. وہ ہاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں، قبریں مت مانو، میں طواف کرواؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تبرکات کا انکار کرنے والے، نیاز نظر کی مخالفت کرنے والے، سبیلوں کے خلاف بات کرنے والے زمزم ضرور لے کر آتے ہیں.